दोस्तों, आज हम उस बयान पर बात कर रहे हैं जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इजराइल के खिलाफ जिहाद अब तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर फर्ज है। ये लफ्ज हवाबाजी में नहीं छोड़े गए हैं बल्कि कहे गए हैं मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे आलिम दीन की जानिब से, जो न सिर्फ पाकिस्तान की शरई अदालत के साबिक जज रह चुके हैं बल्कि पूरी उम्मत में जिनकी बात को एतबार से सुना जाता है। और सवाल यह है कि क्या इजराइल का जुल्म अब भी तुम्हें नहीं जगा पाया? क्या 50,000 से ज्यादा शहीदों की चीखें, बमों से उड़ते बच्चे, मलबे में दबे मदरसों और मस्जिदों के मंजर भी तुम्हें खामोश रखने के लिए काफी हैं? कहां हैं वो मुस्लिम हुकूमतें? कहां हैं वो अरब के बादशाह, ताजदार और सुल्तान जो हर साल अरबों डॉलर सिर्फ अपनी अफवाज और जहन्नुमी ऐशो आराम पर खर्च करते हैं, लेकिन जब गजा जल रहा होता है तो उनके लब सी जाते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी ने यह साफ तौर पर कहा, अगर अफवाज जिहाद में शरीक नहीं होती तो उनके होने का क्या मतलब है? और उन्होंने यह भी कहा कि उम्रा पर जाने वालों को चाहिए कि उस पैसे को फलस्तीनियों की मदद में लगाएं। अब इस बयान के बाद पूरी उम्मत में एक बड़ी बहस छिड़ गई है दोस्तों। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे शरई हकीकत और उम्मत की आवाज मानते हैं, और दूसरी तरफ वो हुक्मरान हैं जो खामोश हैं या इस बयान से बौखलाए हुए हैं। क्या उम्मत अब भी खामोश बैठेगी? क्या अरब के महलों से कोई एक आवाज भी निकलेगी जो इस जुल्म को रोक सके? ये वक्त है ललकारने का, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का, और हम इस न्यूज रूम से वो ललकार पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं जो पूरी दुनिया में खलबली मचा रही है। कौन है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिन्होंने ये ऐलान किया कि इजराइल के खिलाफ जिहाद तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर फर्ज है, उम्रा के बजाय फलस्तीन की मदद को तरजीह दो? इस्लामी दुनिया के एक सबसे बड़े आलिम और पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक जज मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा और बेबाक ऐलान किया है। इस्लामाबाद में नेशनल फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल के खिलाफ मिलिट्री जिहाद तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर फर्ज है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए लड़ने वालों को मुसलमान ममालिक ने वो मदद नहीं दी जिसकी सख्त जरूरत थी। तकी उस्मानी ने सवाल उठाया, अगर मुस्लिम ममालिक की अफवाज जिहाद में शरीक नहीं होती तो फिर उनका फायदा ही क्या है जहां हमारे भाई शहीद हो रहे हैं? कॉन्फ्रेंस के आखिरी ऐलान में भी यही कहा गया कि इजराइल के खिलाफ जिहाद अब महज एक राय नहीं है बल्कि एक शरई फर्ज है जो हर मुस्लिम हुकूमत पर लाजिम है। उन्होंने यह भी कहा कि जो मुसलमान उम्रा या नफली हज का इरादा रखते हैं वो इस वक्त अपने पैसे फलस्तीन की मजलूम कौम की मदद में लगाएं, क्योंकि आज अमल की जरूरत है न कि महज जलसों और बयानबाजियों की। तकी उस्मानी ने पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा, जिन्ना ने इजराइल को नाजायज रियासत करार दिया था, और यह पोजीशन आज भी हमारी कौमी पॉलिसी का हिस्सा है, चाहे इजराइल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए। कॉन्फ्रेंस में शरीक बहुत से उलेमा ने पाकिस्तान हुकूमत पर भी तनकीद की। उन्होंने अब तक इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान क्यों नहीं किया है? इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय इत्तेहाद उलमा मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल अली अल करादगी ने भी तमाम मुस्लिम ममालिक से यही मुतालबा किया था कि वो फौरन फलस्तीन के खिलाफ जारी इजरायली जेनोसाइड को रोकने के लिए फौजी, सियासी और इक्तिसादी तौर पर दखल दें।
انہوں نے کہا تھا کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنے اسرائیل سے کیے گئے امن معاہدوں پر دوبارہ غور کریں اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان وہاں کی حکومت پر دباؤ بنائے تاکہ اس تشدد کو روکا جا سکے۔ جہاں ایک طرف مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان، تو وہیں آپ دوسری طرف دیکھیے کہ جہاد کا اعلان غیر ذمہ دارانہ حرکت، مصر کے مفتی کے فتوے کو کیا گیا مسترد۔ جب اسرائیل کے حملے جنگ میں غزہ کی دھرتی خون سے رنگی جا رہی ہے، جب 50,000 سے زیادہ فلسطینی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، تو وہیں مسلمانوں کی عالمی تنظیموں کے درمیان اب فقہی اور سیاسی ٹکراو بھی سامنے آنے لگا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان کے بعد انتراشٹریہ اتحاد علماء مسلمین کے سیکریٹری جنرل علی الخرادگی نے حال ہی میں فتویٰ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد تمام قابل مسلمانوں پر فرض ہے اور مسلم ممالک کو فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر فوراً دخل دینا چاہیے۔ لیکن اس پر مصر کے اعلیٰ مفتی ناظر ایاد نے سخت اعتراض جتایا۔ انہوں نے IUMS کے فتوے کو غیر ذمہ دارانہ اور شریعت کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کا اعلان کوئی ادارہ، تنظیم یا گروپ نہیں کر سکتا، یہ حق صرف اور صرف شرعی اختیار رکھنے والی حکومتوں کے پاس ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ ایسے فتوے مسلم ممالک کے امن اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ حالانکہ مفتی ایاد نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کی مدد ایک دین، انسانیت اور اخلاقی فرض ہے، لیکن وہ مدد ایسے انداز میں ہونی چاہیے جو واقعی فلسطینیوں کے مفاد میں ہو، نہ کہ بغیر سوچ سمجھ کے نقصان کا سبب بنے۔ مصر کے ایک اور سینئر سرکاری سلفی عالم یاسر برہامی نے IUMS کے فتوے کو حقیقت سے کٹا ہوا اور مصر کے اسرائیل کے ساتھ 1989 کے امن معاہدے کے خلاف بتایا۔ ادھر کرادگی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے امن معاہدوں کی دوبارہ سمیکشا کریں اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بنائیں کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں جو انہوں نے وعدے کیے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی غزہ پر جاری جنگ سے اب تک 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ چل رہا ہے، اور ایسے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان اور اس کے بعد مصر کے مفتی علماء کا بیان یہ صاف طور پر ٹکراو دکھاتا ہے، اور یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ بیتے کچھ سالوں کی جنگ میں مصر کی کیا بھومکا رہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ وہیں آپ تیسری خبر دیکھیے، حافظ نعیم الرحمن اسلامی ممالک کو کھلا خط لکھا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمن کے غزہ میں جاری اسرائیلی حملے پر ایک اہم اور دل دہلا دینے والی اپیل جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزاشکیان سمیت تمام اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو ایک کھلا خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے غزہ کے معصوموں کے خلاف ہو رہے روزانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اور دو ٹوک قدم اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا، ہم پاکستان کی عوام کی جانب سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اور تمام مسلم حکومتیں غزہ میں ہو رہے اس روزانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اور قابل عمل اقدام کریں۔ حافظ نعیم نے غزہ میں پیدا ہو چکے انسانی عالمیہ اور پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچے، عورتیں، بزرگ سب بغیر تفریق کے نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ اسپتال ہو، اسکول ہو، میڈیا سینٹر ہو یا پناہ گاہیں ہو، جن کی حفاظت عالمی قانون کے تحت ضروری ہے،
انہیں جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے۔ انہوں نے عالمی برادری کی خاموشی اور بے حسی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کی اس بے حسی پر انہوں نے کہا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، اور عالمی خاموشی اسے اور مزید طاقت دے رہی ہے۔ انہوں نے کھلے خط میں صاف طور پر لکھا کہ اسرائیل کو دی جانے والی آدھونک ہتھیاروں کی بے حساب رسائی نے اس تباہی کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 18 مارچ کو اسرائیل نے حماس کے ساتھ ہوئے سیز فائر کو توڑتے ہوئے دوبارہ بمباری شروع کر دی، اور اس بمباری کو لے کر کے اب تمام طریقے سے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں، اور یہ کہا جانے لگا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کا اوپر یہ جنگ جو ہے وہ جہاد فرض ہے، اور اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اور واقعی اگر غزہ یا مسجد الاقصی کو بچانا ہے تو مسلم دیشوں کو کوئی کڑا رخ اپنانا پڑے گا، اور اسرائیل کے جو چاپلوس دیش ہیں، امریکہ کے جو چاپلوس مسلم دیش ہیں، انہیں بھی اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بیان ایک انقلاب لے کر کے آئے گا اسرائیل کے خلاف؟ یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔